بلائی. اسی لیے تو احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک قول لکھا، فرماتے میں جب سے مسلمان ہوں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے. اس نے کیا خلیفہ رسول کیوں؟ فرمایا اس لیے تاکہ میں ذکر کی چاشنی پا سکوں. حضرت جی میں صاحبزادہ صاحب سے برکتیں لے کے، علماء سے برکتیں لے کے آپ سے ایک سوال کرنے لگوں. حضرت جی ہے چاشنی والا سودا پاس؟ میں نوازیوں سے سوال کرنے لگا. حضرت کبھی قیام کی لذت محسوس ہوئی؟ کبھی رکوع کا مزہ لیا ہو؟ کبھی سجدے کا کوئی کچھ ملا؟ کچھ بھی نہیں. اور دکھ اس بات کے حضرت پوچھتا بھی کوئی نہیں. میں اس دن کسی نے فیس بک پہ چڑھایا تھا، آدھی بات ٹھیک ہے آدھی غلط ہے. اس نے لکھا تھا کہ جتنی تیز ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اگر اتنی تیز ہم ایک دوسرے سے باتیں کریں تو ہمیں بار بار کہنا پڑے گا یار پھر کہنا کیا کہا ہے. آدھی بات ٹھیک تھی لیکن آدھی غلط بھی تھی. اللہ کی شان اس سے بلند ہے. اب جتنی مرضی تیز بھی بولیں اللہ کو پھر بھی پتہ چل جائے گا آپ نے کیا کہا ہے. لیکن ادب کے خلاف ہے. تیزی کیوں ہے؟ تیزی اس لیے ہے کیونکہ چاشنی نہیں ہے. اگر چاشنی ہوتی تو پھر تیزی نہیں ہونی تھی. اگر چاشنی والا سودا پاس ہو جی ساری نماز تو ایک طرف رہی، میں کہوں گا صرف سبحانک اللہم سے آگے جانے کو دل نہیں کرتا حضرت. لیکن شرط ہے کہ چاشنی کا سودا پاس ہو پہلے، کیونکہ چاشنی کا سودا نہیں ہے. اس لیے سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اگر چاشنی کا سودا ہو تو اس سے آگے نہیں جایا جاتا. یہ تو شریعت اجازت نہیں دیتی، نہیں تو دل کرتا ہے آج بار بار اسی کی تکرار کرو. سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اور ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، وتبارک اسمک، اور تیرا نام بڑا برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری ذات بڑی اعلیٰ ہے، ولا الہ غیرک. ہر ایک کا اپنا مزہ ہے. الحمدللہ کا اپنا مزہ، الرحمن الرحیم کا اپنا مزہ. اور حضرت کتنا مزہ آتا ہے جب بندہ کہتا سمیع اللہ لمن حمیدہ. پھر آگے سے بندہ خود ہی عرض کرتا ہے ربنا لک الحمد. پھر سجدے میں جا کے پھر کیا عرض کرتا ہے سبحان ربی الاعلی. التحیات کا اپنا لطف، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ میری سارا کچھ تیرے لیے، میری قولی فعلی مالی بدنی جتنی عبادت ہے ساری تیرے لیے. پھر آگے نبی پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا اپنا مزہ. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود کا اپنا مزہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لیکن دکھ ہے بات وہی اقبال والی، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ہی ماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. لیکن بات پھر وہی ہے، آتا بھی کوئی نہیں. حضرت صاحب گوڈیاں دے بھی نشان پی گئے نے، گٹیاں دے بھی پی گئے نے، متھے تے بھی پی گئے نے. اے بے نمازی ہے نو دسو نمازی کیویں کرنا ہے. حضرت اس لیے محنت کرو. اور ایک میری بات یاد رکھنا، اگر حلال بھی پیٹ بھر کے کھاؤ تو ذکر اور عبادت کی چاشنی جاتی رہتی. تو جو حرام کھائے پھر امام غزالی نے حضرت آگے کلام کیا. فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا 6 دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے حضرت جی. 7ویں دن کھاتے تھے حضرت جی. پھر آگے 6 دن بھوکے، پھر 7ویں دن، پھر 6 دن بھوکے، پھر 7ویں دن. میں اتنا کہوں گا کہ نہ اس پہ میرا عمل ہے اور نہ ہی آپ نے کرنا اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں. اتنا بس اتنا کرنا یار. انہوں نے حلال بھی نہیں کھایا، تم صرف حلال کھانا. حضرت انہوں نے حلال بھی نہیں کھایا. اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا حضرت یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا لوگوں نے تو حرام چھوڑا، ہم نے حلال بھی چھوڑ دیا، پھر اللہ نے ہمیں یہ مقام عطا فرما دیا. اس لیے پتر انہوں نے حلال بھی نہیں کھایا، صرف حلال کھانا. اور اسپیشل جو نمازی ہو اپنے لقموں کا بڑا دھیان رکھو، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک بڑی خاص چیز عطا کی ہے. ایک گندا لقمہ 40 دن، ایک گندا لقمہ کوئی نہیں حضرت، جو کچھ ہے ادھر ہے، نیچے جا کے سب برابر ہے.
حضرت حارث محاسبی فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، فرماتے ہیں میں ان کی زیارت کو گیا، اور میں کہتا ہوں کتنا سونا دور تھا جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے۔ اب تو جس کو دیکھو وہ میری طرح کہتا ہے آج کل غوث اعظم میں ہی ہوں، غوث بھی میں، تھلڑے تین کتب بھی میں، کلندر بھی میں، مجدد بھی میں، اوتاد بھی میں، سب کچھ ابدال بھی میں ہی آج کل، سارے ہوتے میرے ہی کھول لیں، تو میں نے کیا کرنا کسی کی زیارت کرنے کو۔ کتنا سونا دور تھا یار جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے۔ پھر اس دور کا کمال یہ تھا کہ جب کسی کے پاس کو آتا اس کو پتا ہوتا تھا یہ کیا سودا لے کے آ رہا ہے۔ ہوں انے انے انکل جان ڈے جڑا گیا چل رہا ہے وہ بھی انا، جدے کل گئے وہ بھی انا، اس کے بعد بھی فراست کوئی نہیں۔ اکھاں والے حضرت حارث کہتے ہیں میں جب وہاں پہنچا نا تو وہ لکڑی کے پیالے میں نا آٹا گھول کے کھا رہے تھے۔ فرماتے ہیں آٹا وہ کھا رہے تھے، دل میرے کو تکلیف ہو رہی تھی، یار ایسی کیا مشکل آ پڑی کہ آٹا ہی کھانا پڑ گیا۔ اب فرماتے دل میں خیال آیا فقیر آدمی ہے، حضرت کے پاس کوئی اہتمام نہیں ہوگا روٹی پکانے کا، اس لیے آٹا بھی کھانا شروع کر دیا۔ کہتے دیکھا تو برتن تھے گوندنے کے لیے، کہتے پھر اور خانقاہ میں نظر دوڑائی تو کونے میں تندور بھی تھا، کہتے پھر خیال ہے لکڑیاں نہیں ہوں گی، کہتے دیکھا تو لکڑیاں بھی پڑی تھی، اور میں بڑا حیران ہوا، کہتے میں تو گیا ہی سیکھنے تھا۔ تو کہتے میں نے عرض کی حضرت یہ آٹا کیوں کھا رہے ہیں؟ وہ تھوڑی مشقت کرتے، اس کو گوند لیتے، پھر انتظار فرماتے، تندور میں آگ جلاتے، روٹیاں لگا کے کھاتے۔ اب دیکھو نا بات سنا رہا ہوں نا تو پھر اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے۔ میں ایک دن گھر گیا تو میں نے بھی نا جناب جا کے وہ برتن لیا، اس میں آٹا ڈالا اور گھول کے نا کھانے کا پروگرام بنا لیا۔ میری بچوں کی امی کہتی ہیں کیا کر رہے، میں آج آٹا کھانا کھا لی۔ مجھے پرواہ لگی مولوی صاحب نیچے کھاتا جانا جی تو ککڑ دی عادت وہی ہوئے سکا آٹا کھاتا جاتا ہے۔ نفس پالے ہوئے ہم نے، اتنے اتنے موٹے نفس ہیں ہمارے پتر۔ یہ تو کسی کے پاس جاؤ نا جس کے پاس وہ ہو وہ دکھائے اندر، وہ دکھائے گا کیا حال ہے اندر کے، پالے ہوئے نفس ہمارے کھاتے آٹا۔ یہ مولا علی سن حضرت جڑے کدی لون نال بھی کھا لیندے سن، یہ مولا علی تھے جو پانی سے بھی کھا لیا کرتے تھے، پالے نفس نے آٹا کھانا۔ وہی ہوا میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے اس کی گولی بنا کے نا بڑی میں نے کوشش کی کہ یہ گولی نیچے چلی جائے، میں بات سنانے والا بن جاؤں، کل کو یا ایھا الذین آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون میں پکڑا نہ جاؤں۔ بڑی حضرت میں مسجد میں بیٹھا، میں نے کوشش کی، آنکھوں سے پانی آ گیا، قے کی کیفیت ہو گئی، لیکن وہ آٹا مجھ سے کھایا گیا۔ پھر مجھے وہ کسی کی بات یاد آئی، تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں نے 4 روٹیاں بنائی، ساڑھے ایک بندہ ایک ویلے 4 کھاندا ہے، وہاں اس کائنات کے سب سے سونے گھر میں ٹوٹل 4 بنا کرتی تھی حضرت۔ فرماتی ایک روٹی مولا حسن کی، ایک روٹی مولا حسین کی، ایک روٹی مولا مشکل کشا کی، چوتھی روٹی میری تھی۔ آپ فرماتی پہلے بیٹھ کے تینوں کو کھلائی، جب تینوں نے کھا لی تو آپ فرماتی میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں ہے۔ مجھے یہ پوچھ رہے تھے کہ روٹی پہلے کھانی ہے کہ بعد میں کھانی ہے، اور وہاں دل میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے، امت روٹی کی پھنس گئی ہے۔ امت کو صبح اٹھ کے فجر پڑھی نہیں پڑھی، قرآن تلاوت کیا نہیں کیا، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اب امت کو سب سے پہلے اٹھ کے یہ ٹینشن ہوتی ہے ناشتے میں کیا ہے، امت کو یہی ٹینشن ہے دوپہر کو کیا کھانا ہے، امت کو یہ ٹینشن ہے جب رات کو میں کام سے آؤں گا تو گھر میں کیا پکا ہوگا۔ امت پھنس گئی اس میں۔ اب فرماتی میں نے اپنی روٹی کا آدھا کیا، اس پہ تھوڑا سا سالن رکھا، لے کے سونے پاک محبوب کی بارگاہ میں حاضر۔ ہم محبوب بھی وہ ہیں جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے، تو کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ سب پتا تھا۔ ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں حاضر ہوئی، آپ نے پوچھا فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی سونے پاک محبوب 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک حضرت علی، ایک امام حسن، ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔
تینوں نے کھا لی. یہ میری تھی، کھانے بیٹھی، دل میں خیال آ گیا پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی آپ کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوئی، قبول فرمائے. لکھے اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا فاطمہ کتنے دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں کوئی لقمہ بھی نہیں گیا ہے. فرماتے ہیں آٹا کھایا. میں نے عرض کی حضور گوند لیتے، پھر انتظار کرتے، تندور میں آگ لگاتے، روٹی لگا کے کھاتے. تو آپ فرماتے مجھے آگے سے فرمان لگے حارث گوندا اس لیے نہیں، اگر گوندتا تو وقت لگنا تھا. پیڑے اس لیے نہیں بنائے، بناتا تو وقت لگنا تھا. تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی، اگر لگاتا تو وقت لگنا تھا. پھر روٹے پکاتے وقت لگنا تھا، پھر اس کو توڑتے وقت لگنا تھا، پھر اس کو چباتے وقت لگنا تھا، پھر اس کو نگلتے وقت لگنا. ذائقہ تو ادھر ہی ہے نا، نیچے جا کے تو سارا کچھ ہی برابر ہے. تو حارث اس لیے پانی میں آٹا گھول کے کھا لیا جو اتنا وقت بچے گا میں اپنے یار کو تھوڑا اور یاد کر لوں گا. حضرت انہوں نے آٹا کھا کھا کے یار کو یاد کیا. اسی چوپڑیاں کھا کے بھی بھول گئے. انہوں نے آٹا کھا کھا کے بھی یار کو یاد کیا، اسی چوپڑیاں کھا کے بھی بھول گئے. تو وہ حضرت زید کہتے ہیں 20 سال کان ترستے رہے کہ حضرت کبھی بلائیں. آپ فرماتے لیکن 20 سال یہ معمول رہا، روز صبح پوچھتے نام پھر بھول جاتے، پوچھتے. 20 سال آپ کا معمول ہے، روز صبح نام پوچھتے. کہتے ایک دن میرے بھی دل میں خیال آیا زید لگتا ہے پیر صاحب تجھ سے خوش نہیں، ناراض ہیں. 20 سال ہو گئے تیرا نام نہیں یاد ہوا. روز صبح نام پوچھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. لگتا ہے پیر صاحب تجھ سے خوش نہیں. کہتے میں آپ کی جناب میں حاضر ہوں اور ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور کیا میری خدمت آپ کو پسند نہیں آئی؟ کہ نہیں میں بڑا خوش ہوں تجھ سے. زید کہتے ہیں میں نے حضور میں کیسے مانوں، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد ہوا. روز صبح نام پوچھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. میں کیسے سمجھوں، اس سے تو کچھ اور ہی ظاہر ہو رہا ہے. تو آپ فرماتے حضرت بایزید بھی رو پڑے اور مجھے فرمانے لگے زید بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا باقی مجھے سارے بھول گئے. سیو نی مینو رانجا آکھو ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کرتی میں آپ پہ ہی رانجا ہوئی. ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، بزرگوں کی اولاد ہے. میں ان سے برکت لے کے بس ایک دکھ رونے لگا پتر. انہوں نے سارے نام بھلا دیے، اس کا یاد رکھا. ہم نے اس کا بھلا دیا، باقی سارے یاد ہے. ساس کا یاد ہے، سسر کا یاد ہے، بہنوئی کا یاد ہے، سالے کا یاد ہے، ماموں کا یاد ہے، خالو کا یاد ہے، سب یاد ہے. اس کا بھول گئے. میں نے یہاں سے شروع کیا تھا، میں بھی یہاں ہی کھڑا ہوں. اس نام کو پکاؤ یار. اور جو اقبال نے گلہ کیا نا لے آؤ اس نام کو ادھر، اور پھر گاڑی کے پیسے مجھ سے لے لینا میں دوں گا، مجھے فون کرنا میں پیسے بھیجوں گا. اور جا کے نا پھر لاہور اقبال کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہنا اقبال لے ادھر بھی اس کا نام ہے ادھر بھی اسی کا نام ہے. جاؤ ذرا اقبال دا گلہ لائیے چل کے. اٹھو یار. یہ شخصیات موجود ہیں. حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار موجود ہے. آج بھی حضرت سارے رنگ اسی طرح ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کو آئے تو صحیح، سارے دم والے ہی ہو، کوئی آؤ تو صحیح. حضرت یہی حضرت بابا فرید خود فرماتے ہیں، فرماتے ہیں میں پہلے مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا، کیونکہ لکھا ہے کہ جب علماء کی مجلس میں جاؤ زبان کنٹرول میں رکھو، بادشاہ کے دربار میں جاؤ سر کنٹرول میں رکھو، لیکن جب کسی اللہ والے کی مجلس میں جاؤ تو خیال کنٹرول میں رکھو. بابا صاحب فرماتے ہیں میں جب حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ ایک خشک لکڑی سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. کہتے بیٹھ تو گیا لیکن میرے دل میں ایک وسوسہ گزرا. میں نے کہا فرید وقت ہی ضائع کیا ہے، اور یہ کیسا ولی ہے لکڑی سے ٹیک لگائے اور لکڑی اس کی برکت سے ہری نہ ہو جائے، ٹائم ہی ضائع کیا، چل تھوڑی دیر بیٹھ واپس چلتے ہیں. کہتے حضرت نے میرا وسوسہ پکڑ لیا اور آپ نے اس خشک لکڑی پہ اپنی مبارک نگاہ ڈالی. بابا صاحب فرماتے ہیں درخت سر سبز و شاداب ہو گیا، ٹانیاں نکل آئی، پتے نکل آئے، پھل پڑ گیا. کہتے پھر نظر ڈالی، اس کو پھر خشک کر دیا. کہتے پھر نگاہ ڈالی،
پھر سرسبز و شاداب کر دیا. کہتے پھر نگاہ ڈالی, پھر خشک کر دیا. کئی بار ایسے ہی کرتے رہے. کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے, فرید وہ تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا ہے. کبھی خانقاہوں میں یہی ہوتا تھا, تربیت ہوا کرتی تھی. فرمایا فرید فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا. بابا صاحب کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور اس میں لڑائی کون سی ہو گئی؟ آگے سے فرمانے لگے فرید اگر اس کی مرضی ہے کہ خشک رہے تو ضرور اس کو ہرا دیکھنا چاہتا ہے. آج بھی موجود ہیں, لیکن دکھ یہ ہے کہ کوئی لینے والا ہی نہیں ہے. ہم تو مائے البکر, کوئی سائل سائل. اس لیے پتر طالب بنو یار, طالب بنو. حضرت تیری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ, ایک قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. طالب بنو حضرت, دعا کرو اللہ ہمیں اپنی طلب عطا فرمائے. نہیں تو حضرت بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا. حضرت اتھے بھی اللہ, ادھر بھی اللہ, اور پھر ادھر بھی, اور پھر وہ وقت آئے کہ لو لو میں اللہ. اس کی یہ جگہ ہے حضرت. یہ ادھر سے پہلی نکالو, ادھر سے ٹریکٹر نکالو, ادھر سے کٹے وچھے جو نکالو, سارا کچھ باہر. اور یہ جگہ اس کی ہے, یہ اس کی جگہ ہے, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جگہ ہے. یہ دل اتنا عام نہیں ہے کہ حضرت اس میں یہ چیزیں رکھی جائیں. یہ خاص, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جگہ ہے. دو اس کو حضرت یہ جگہ. اور میں پھر وہی کہوں گا حضرت, صرف ہمت کرو, سارا کچھ ہی ہے. یہ سیدنا ذنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ تھا. تو کوئی نوجوان تھا, تو اس کو پتا چلا کہ حضرت اسم اعظم جانتے ہیں. تو حضرت کی بارگاہ میں آیا, آ کے عرض کرتا ہے حضور مجھے اسم اعظم سکھائیں. آپ نے فرمایا ایسے تو کوئی بھی نہیں سکھاتا, جیسے تو کہہ رہا سکھا, وقت گزار دیکھتے ہے اتنے جوگا تو کہ نہیں. لکھا جی اس نے پورا 1 سال حضرت کی خدمت میں گزارا. چاہے کہ یہ پہلی نظر میں کر لیتے ہیں, لیکن اب واپس بھی تو بھیجنا تھا نا. سال بعد اس نے بھی کہا ابھی آج اگر حضرت نے نہ بات کی تو میں بھی کاری دوں گا, لیکن حضرت بھی تیار تھے. وہ لکھا ہے جیسے وہ آیا نا, حضرت نے اس کو ایک برتن جو کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اس کو تھمایا, فرمایا یہ ندی کے اس پار میرا ایک دوست رہتا ہے, تو یہ برتن اس کو دیا, پھر تجھ سے بات کرتے ہیں اسم اعظم کی. اس نے حضرت سے برتن لیا, خانقاہ سے باہر نکلا. جب باہر نکلا تو دل میں خیال آیا یار برتن بہت بڑا ہے, وزن کوئی نہیں, یہ حضرت نے کیا دے دیا, کچھ ہے بھی کہ نہیں, چیک تو کروں بلا. پھر کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے. تھوڑا سا آگے گیا, پھر وہی خیال آیا. کرتے کرتے جب وہ ندی کے پل پہ پہنچا نا, نہیں رہ گیا. پہلے وہ کپڑا گرا کھولی, برتن کا ڈھکن اٹھایا, چوہا نکل کے بھاگ گیا. اب وہ بھی سمجھ گیا کہ آگے نہیں جانے کا کوئی فائدہ, واپس ہی چل. وہ لکھا جب واپس آیا تو حضرت بھی خانقاہ کے سین میں کھڑے تھے. آپ نے آتے ہی فرمایا تو کہتا ہے کہ تیرے سینے میں رب کے راز رکھوں, اور تجھے ایک چوہا دیا تھا وہ تو تجھے سنبھالا نہیں گیا, رب کے راز کیا سنبھالے گا. وہ چلے کواؤ تو صحیح یار, بڑا کچھ ہے یار, کواؤ تو ہمت تو کرو تھوڑا سا. امت روٹی کپڑا اور مکان میں بری طرح پھنس گئی ہوئی ہے, اور بھول گئی ادھر کیوں بھیجا تھا مالک نے. یہ جناب سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی, اور آگے مرید ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی. سونا دور تھا حضرت جی, پیر بھی سونا تھا, کو مرید بھی سونا. ہوں پیر تے سونے ہیں, مرید نہیں سونے لگے. حضرت صاحب بیٹھے ہیں, چلو انہوں نے تو نہیں کہنا, لیکن میں کہہ دیتا ہوں حضرت, اب مرید ہونے آتا بھی کوئی نہیں, سارے تو پیر بننا ہوں. پہلے دن ہی پروگرام ہوتا کہ پیر بننا, اور بھائی پہلے مرید بن جا, پھر سارا کچھ ہی بن جائے گا. اب مرید ہونے کون آتا ہے حضرت, سارے تو پیر بننے آتے ہیں. مرید کتنے حضرت, پیر بھی سونا اور آگے مرید بھی سونا. میرے حضرت صاحب حضرت قبلہ حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی, یہ ذرا سننا مرید کس کو کہتے ہیں. آپ بیعت تھے حضرت حافظ عبد الکریم رحمت اللہ, نقشبندی مجددی سلسلہ. تو حضرت بڑے پائے کے خطیب بھی تھے حضرت, اردو میں گفتگو دلی سے آپ کی فراغت تھی حضرت. تو مرشد بھی بڑی محبت کرتے تھے. یہ کہیں نہ چلے گئے اکٹھے, اسی ادھر پنڈی اسلام آباد میں کسی پروگرام پہ جانا تھا. اب پیر صاحب نے نا 2 گھوڑے منگوائے, ایک اپنے لیے اور ایک مرید کے لیے. اب اتفاقاً ایک گھوڑا آ گیا تگڑا, اور ایک گھوڑا آ گیا ذرا ماڑا.
اب مرید تھے لیکن بڑے لوگ تھے نا بھائی، مہمان ہے، عالم دین بھی ہے. انہوں نے کیا کیا، حضرت نے نا، حضرت عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، انہوں نے کمزور گھوڑا خود رکھ لیا اور تگڑا گھوڑا مرید کو دے دیا، اور گھوڑے پہ سوار ہو کے نہ چل پڑے. باقی سارے سنگی پیچھے اللہ اللہ کرتے آ رہے. وہ تھوڑا سا آگے جا کے نا پیر صاحب نے دیکھا دائیں بائیں کے مرید کوئی نہیں. انہیں اپنا گھوڑا روکا تو پیچھے دیکھا تو مرید نا گھوڑے کی لگام پکڑے پیدل ہی آ رہا ہے. وہ جب حضرت قریب آئے تو پوچھا، بھائی تجھے گھوڑا اس لیے تو نہیں دیا کہ تو پیدل ہی چل کے آئے، تو پیدل کیوں آ رہا ہے؟ تو مرید آگے سے عرض کرتا ہے، حضور مسئلہ یہ ہوا ہے کہ صحت کے لحاظ سے آپ کا گھوڑا کمزور ہے، میرا گھوڑا ذرا ٹھیک ہے، میں ڈر کے مارے نہیں بیٹھ رہا، اگر یہ آپ کے گھوڑے سے آگے گزر گیا میرا تو رہنا کھ نہیں ہے. ہوں کتوں آئندے مرید حضرت مرید ہونے آتا ہی کوئی. وہ میرے حضرت صاحب تھے، اگر کسی نے حکیم خادم علی صاحب خط لکھنا نا کہ حضرت میں نے مرید ہونے آنا ہے، تو آپ نے بھی جواباً خط لکھنا، فرمایا بھائی پہلے اپنے کام لکھ کے بھیج، جے کرن جو گا ہے میں تو کر لاں نہیں تو کتے اور ٹور دیا گا. اپنی خواہشیں لکھ کے بھیج مجھے، جو تو نے میرے ذریعے پوری کروا دی ہے. تو نے کون سا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مرید ہونے آنا. اب تو بس اسی طرح ہی چل رہا ہے. یہ ان کی لجپالی ہے حضرت، پھر بھی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اس تسبیح میں پرو دیتے ہیں ہمیں. باقی تو چپ پلی. یہ پتر نکلو ان کاموں سے اور اس طرف آؤ، نکلو سفر کرو اس کے لیے. پوچھو جا جا کے حضرت ادھر اللہ کا نام کیسے آئے گا، ادھر اللہ کا نام کیسے آئے گا، اور پھر لو میں اللہ کا نام کیسے. نکلو حضرت صاحب. یہ جو رزق والی جو سب نے یہ فکر پتر اٹھائی ہے، اس کو رکھ. میں کہتا ہوں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کے بعد جو بندہ پریشان ہو، پھر میں اس کے لیے کیا بولوں، میری سمجھ سے باہر. فرمایا اتنی شدت سے تو اپنے رزق کو تلاش نہیں کرتا جتنی شدت سے تیرا رزق تجھے تلاش کرتا ہے. پھر پریشانی کس چیز کی ہے؟ پھر امت کیوں پریشان ہے؟ کس بات پہ امت پریشان ہے؟ رسول پاک نے بات ختم کر دی. فرمایا تو اتنی شدت سے نہیں ڈھونڈتا جتنی شدت سے وہ تجھے ڈھونڈتا. پھر امت پریشان کس بات پہ ہے؟ یہ امت کو کیا پریشانی لگی ہوئی ہے؟ کبھی امت اس کے لیے تعویذ لینے ادھر جا رہی ہے، کبھی امت اس کے لیے تجویز کرنے ادھر جا رہی ہے. امت نے ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑ رکھی کہ یہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، یہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، یہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے. پریشانی کس چیز کی ہے؟ بات ختم ہو گئی ہے. اس کے لیے پریشان ہو کہ حضرت اتنا زمانہ گزر گیا لیکن مجھ سے اللہ کا نام پکایا گیا نہیں، مجھ سے اللہ کا نام پکایا گیا. یہ نام پکاؤ حضرت. اور پھر حضرت میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں حضرت. یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا یہ سروائیو کر رہے ہیں حضرت، لیکن حضرت ہم نے ان بچوں کے حوالے سے کوئی تیاری نہیں کی. میں اللہ کی قسم ہے ان کے لیے بڑا ڈرا ہوں، یہ کیسے سروائیو کریں گے. ہم اوکھے سوکھے لگے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ، ختم نبوت پہ کھڑے ہیں، اہل بیت کی مودت پہ کوئی کمپرومائز نہیں، صحابہ کی شان و شوکت پہ کوئی سودا نہیں ہوگا. کھڑے ہیں ہم حضرت. میں تو ان کے لیے ڈرا ہوں ان کا کیا بنے گا حضرت، کیونکہ یہ وہ بد نصیب ہیں ان کے ماں باپ ہم ہیں حضرت. پتہ ہے حضرت ہم کیوں کھڑے ہیں آج بھی؟ کیونکہ ہمیں وہ مائیں ملی تھیں کہ جب ہم روتے تھے نا تو وہ ہمیں چپ کروانے کے لیے موبائل پہ کارٹون لگا کے نہیں دیا کرتی تھی. ہم وہ پتر بیٹھے ہیں کہ جب ہم روتے تھے تو وہ اپنی گودی میں لٹا کے ہمیں حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر نور محمد صلی اللہ لا الہ الا. وہ لوریوں کا اثر آج بھی ہمارے خون میں موجود ہے. وہ ہمیں چپ کرانے کے لیے جی ہمٹی ڈمٹی نہیں سنایا کرتی تھی، وہ ہمیں مولا یصلی وسلم دائمن ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم اجکر صبر. میں تو ان کے لیے ڈرا ہوں ان کا کیا بنے گا، کیونکہ یہ وہ ہیں ان کو کسی نے حسبی ربی جل اللہ نہیں سنایا، ان کو کبھی کسی نے مولا یصلی وسلم سنا کے چپ نہیں کروایا. یہ بیچارے وہ ہیں جن کو چپ کروانے کے لیے کارٹون لگا کے دیے جاتے ہیں. ان کا کیا بنے گا، یہ کل کو کیسے سروائیو کریں گے؟ جو حالات بن رہے ہیں، الہاد، بے عملی، فحاشی، بدعقیدگی، جی خارجیت، رافضیت، ناصبیت، قادیانیت، یہ کیسے سروائیو کریں گے؟ ہم نے تو دیے ہی کچھ نہیں ان کو. اللہ حضرت میں اسی معاشرے کا فرد ہوں، کسی جنگل سے اٹھ کے نہیں آیا.
میں صبح شام دوپہر رات گرمی سردی لوگوں کی دیکھ رہا ہوں. اللہ حضرت صاحب حکم پتہ کیا تھا؟ یہ جو اولاد ہوتی ہے نا، یہ ہماری طاقت سے نہیں ہوتی. اگر ہماری طاقت سے اولاد ہوتی پھر سب کی ہوتی ہے. یہ اس کے رنگ ہے. تو جس نے اپنے فضل سے ہماری جھولی میں اولاد ڈالی نا، تو اس کے محبوب نے ہمیں پھر کیا کہا؟ انہوں نے کہا جب بچہ بولنے کے قریب آ جائے نا، تجھے پتہ ہے کہ یہ بچہ بول رہا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اس کو ہمارا نام سکھانا ہے. جب بولے تو سب سے پہلے کیا کہے؟ اللہ. جب بولے تو سب سے پہلے کیا کہے؟ ان بیچاروں کو کسی نے اللہ نہیں سکھایا. میں دیکھ رہا ہوں اب جو ماحول بنا کھڑا ہے. ظاہر باپ سارا دن کام پہ ہوتا ہے، جب گھر آتا ہے تو ماں پکڑاتی ہے، پڑھو تسی بھی تھوڑی دیر، تہاڈا بھی کوئی لگتا ہے. تو میں نے باپ کو دیکھا ہے، وہ بٹھا کے پتہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ بیٹا بچہ بولو بابا پاپا. آج کے دور کے باپ کی یہ خواہش نہیں ہے کہ یہ بولے تو سب سے پہلے اس کا نام لے، بلکہ وہ چاہتا ہے بولے تو سب سے پہلے پاپا کہے. میں نے ماؤں کو دیکھا ہے، وہ بھی سارا دن بٹھا کے ان کو مشق کرواتی ہیں. بیٹا بولو ماما. وہ اللہ کے بندو، یہ فطرت نے ان کے اندر رکھا ہوا ہے. جب وقت آئے گا انہوں نے ماما پاپا کہنا ہی کہنا ہے. وہ اس کو ماما پاپا نہ سکھاؤ، ان کو اللہ سکھاؤ. میں نے خود نہیں سیکھا تو میں ان کو کیا سکھاؤں گا؟ ایک بزرگ تھے جن کے لیے لکھا ہے کہ وہ بچی کو ساتھ لیا تو مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. وہ لکھا ہے کہ وہ مچھلیاں پکڑتے جاتے، بچی کو دیتے جاتے، بچی چپ کر کے مچھلیاں پانی میں واپس پھینک دی جاتی. اب ان کو نہیں پتا کیا چل رہا ہے. جب وہ سورج بالکل اوپر آ گیا، دوپہر گرم ہو گئی، اب نہیں سورج کی گرمی برداشت ہو رہی، انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کا سامان لپیٹا اور بیٹی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا کتنی مچھلیاں ہوئیں. بیٹی نے کہا مچھلی تو کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا میں نے تو اتنی پکڑ کے دی تھی، کدھر گئی؟ انہوں نے کہا بابا پانی میں واپس پھینک دی. وہ باپ حیران ہو کے کہتے ہیں بیٹا میں نے پانی میں پھینکنے کو دی تھی، کیوں پانی میں پھینک دی؟ اب ذرا جس نے کچھ سکھایا تھا دیکھیے پھر سکھایا کیا بولتا ہے. بچی عرض کرتی ہے بابا آپ نہیں ہمیں روز کہتے کہ بیٹا کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، کیونکہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے. آج حضرت یہ جو ہم سارے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے جال میں پھنس گئے ہیں نا، اسی لیے پھنسے ہیں کیونکہ ہم غافل ہو گئے. یہ آپ کو حامد میر یا آپ کو نجم سیٹھی یا آپ کو وسیم بادامی نہیں بتائے گا، یہ آپ کو قرآن بتائے گا. لیکن دکھ یہ ہے کہ قرآن سے پوچھتے کوئی نہیں. میں سیدھی بات، میں پتر کوئی سیاسی بندہ نہیں، لیکن میں جو بات ہے میں کر دیتا ہوں، جو ہوگی پھر دیکھی جائے گی. یہ پتر نہ اس حقدار سے ٹھیک ہونا ہے، جتنے مرضی کوئی ماہر معاشیات جس مرضی یونیورسٹی کے اٹھا کے لے آؤ، کسی سے ٹھیک نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. جس کی معیشت اللہ تنگ کرے اس حقدار کیا کر لے گا؟ اس کی کیا جرت ہے اللہ کی ذات کے آگے؟ جس کی معیشت اللہ تنگ کرے کوئی پارٹی ٹھیک کر لے گی اس کو؟ یہ حضرت صاحب کسی سے ٹھیک نہیں ہونی. ہمیں اپنے گھروں میں، ہمیں اپنی زبانوں پر، ہمیں اپنے کاروبار میں، ہمیں اپنی تنہائیوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر لانا پڑے گا. جو مرضی لے آؤ کسی سے ٹھیک نہیں ہوگا. کہا بابا آپ نہیں کہتے کہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے؟ کہا بیٹا بات تو ٹھیک ہے لیکن مچھلیاں کیوں پھینکی؟ پھر عرض کرتی ہے بابا آپ نہیں کہتے اسی درخت پہ آریاں کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے؟ کہا بیٹا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن مچھلی کیوں پھینکی؟ وہ کہتی بابا آپ نہیں کہتے اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ بھی بات ٹھیک ہے، اور مچھلیاں کیوں پھینکی؟ بچی عرض کرتی بابا جب آپ مچھلیاں پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا تو میں سمجھ جاتی تھی آج اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اسی لیے جال میں پھنسی ہے، اور اس لیے پھینکی کہ ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکی ہیں، کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. میں بس اینڈ کرنے لگوں حضرت قبلہ پیر صاحب سے برکتیں لے کے. سچ بتانا یار ہم نے اپنے بچوں کو کچھ ایسا سکھایا؟ کچھ بھی نہیں سکھایا. اس لیے حضرت یہ اللہ کی دولت خود بھی پکاؤ اور پھر آگے حضرت یہ دولت ان کو دے کے جانا، تاکہ یہ دولت
یہ نعمت یہ قیامت تک پکاؤ حضرت اس کو، اور کوشش کرو. یہ صوفیاء کی عادت رہی ہے حضرت، فرائض واجبات کے علاوہ نا یہ کچھ چیزیں خود پہ لازم کیا کرتے تھے. میں چلو اتنا تو ہم کرنے سے رہے، میں جتنے بندے بیٹھے ہیں نا میں کہوں گا یار 100 سے شروع کر لو، اپنے نفس پہ لازم کرو. میں نے روز 100 بار اللہ کہنا ہے. تسبیح پکڑو، وضو کرو، بیٹھو اللہ، لیکن کہنا پتر اتنا سونا کہ دل تک جائے حضرت. اللہ 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 اللہ. پھر دیکھنا حضرت یہ مزہ کیا دیتا ہے حضرت. یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، اس کا اپنا مزہ ہے. بچپن میں یتیم ہو گئے، ٹھیک ہے جی، والدہ صاحبہ، ایک ہمشیرہ، ایک لونڈی، یہ کل فیملی تھی. سادات تھے، غیور خون. دادا جان نے کفالت کی، وہ بھی چلے گئے. نانا جان کی طرف کفالت آئی، وہ بھی. اللہ کے رنگ ہے نا، جس کو اللہ نے اپنا بنانا ہو اللہ پھر کوئی سہارا رہنے نہیں دیتا تھا کہ اس کی توجہ رہے میری طرف. سادات فیملی تھی، کچھ سامان بیچا، چرخہ خریدا اور کپڑا تیار کرنا. خواجہ صاحب خود کہتے ہیں کہ میں 6 دن کا، جو مجھے جہاں تک یاد پڑتا میں بھوکا تھا. کہتے میں والدہ صاحبہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پلو پکڑا اور عرض کی امی بھوک لگی ہے. کہتے ہیں والدہ صاحب نے کہا نظام آج یہ سوچ کے صبر کر لے کہ ہم اللہ کے پرونے ہیں، ہم اللہ کے مہمان ہیں. اب فرماتے ہیں والدہ صاحبہ کے اس جملے نے اتنا مزہ دیا، میں ساری رات اس کے مزے لیتا رہا. اب فرماتی ساری رات والدہ نہیں سوئی، کپڑا تیار کیا کہ میرا نظام بھوکا ہے. فرماتے صبح تک کپڑا تیار ہو گیا، لونڈی کو بازار کپڑا دے کے بھیجا، فرمایا جا بیچ کے آ، وہ اور ساتھ یہ کھانے کا سامان لے کے آنا. وہ کپڑا بیچ کے کھانے کا سامان لائیں، والدہ صاحبہ نے سارا کھانا رکھا. اور خواجہ صاحب فرماتے مجھے بلوا کے نا والدہ صاحب فرمانے لگی نظام کھا جو تیرا دل کرتا ہے، تو بھوکا ہے. تو آپ فرماتے میں نے عرض کی امی یہ کھانا کسی اور کو دے کے رب کے مہمان ہی نہ بنے رہے ہیں، ہم ان مزوں سے محروم ہے. لبو یار ہے مزے کی تم منگو دے کلو، یا اللہ مزے دے سانو. اسی بھی کدی تیرے لئی بھوکے رہی، اسی بھی کدی ساری رات تیرے لئی جاگی ہے، اسی بھی کدی 3 بجے تیرے لئی منجی چھڑی ہے. منگو یار دے کلو، یہی اصل دولت ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. مانگو اس سے یہ دولت، مانگو اس سے یہ دولت. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ سر آپ نا یہ حضرت اٹھائیں، آپ اٹھا دیں. نہیں پسند سب محمد کاشف محمد اسلم عمرے کا ٹکٹ ہے ان کے لیے کرم. ماشاءاللہ مبارک ہو. اپنا سلام سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام
سلام شمع بز میں ہدایت پیلا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پیلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا آسیوں تھاملو دامن مصطفیٰ آسیوں تھاملو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پیلا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پیلا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ صلوات اللہ آقا رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے از تو پھیلے غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہو سب کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ السلام سیدو سردار السلام اے مالکو مختار تو سخی تیرا سخی دربار ہے گر کرم کر دے تو بیڑا پار ہے دست بستہ ہے کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلام سلام حضرت صاحبزادہ احسان الخیر صاحب آپ دعا
چلو آپ دعا خیر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا الہ العالمین ساڈا اج محفل پاک سجاونا تیرے محبوب دا ذکر پاک کرنا اپنے اور اپنے محبوب دی بارگاہ وچ قبول و مقبول فرما. یا الہ العالمین اس ذکر پاک دے صدقے ساڈے ساراں دی مشکلات آسان فرما. بے اولاداں نو اولاد صالح عطا فرما. بیماراں نو شفائے کاملہ عطا فرما. یا الہ العالمین سانو ہمیشہ اپنے اکابرین دے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین سانو ساراں نو علم نافع عطا فرما. یا الہ العالمین اس رستے تے چلا جس تے تو تے تیرا حبیب راضی ہو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم. سادہ آپ بھی آدھے ایک دعا منوچ سرزاد صاحب ٹھیک ہے. میں تو یہ سے کافی مبارک ہو صحیح ڈاکٹر خضر محمود صاحب صحیح مبارک ہو. اللہ تعالیٰ منظور فرما بے. میاں ساؤنڈ ڈالا میرے کو ساؤنڈ گن گن تیرا ساؤنڈ ہوتی ویسی راشد اللہ کرم کرم نوازی ہون تو میرے کو